السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان الخیر رشتہ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے خواتین کے لیے اور ہمارے مرد بھائیوں کے لیے دو پیغام ہیں۔ خواتین کے لیے، خواتین جو لیٹ میرج ہو گئی ہیں ان کو رشتہ پسند نہیں آتا، جو پڑھی لکھی ماڈرن طبقے کے لیے ہوتے ہیں ان کو رشتہ نہیں پسند آتا۔ مچور اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنے کیڑے نکالتی ہیں اور اندر گھس کے نکالتی ہیں۔ حالانکہ انسان کو جو اختیار ملا ہے وہ ظاہراً دیکھنے کو ہے، باطن دیکھنے کو نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم ظاہری چیز پر بھروسہ رکھو، ظاہر کو دیکھ لو، باطن میں جانوں، میرا کام جانے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے بھی جو کچھ ہے وہ بھی ہم دیکھنے کی صلاحیت آ گئی ہے یا آنی چاہیے۔ تو ان سے میری یہ گزارش ہے، پہلی بات ہے ان کو رشتہ پسند نہیں آتا، پسند آ جائے رشتہ ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو رشتہ چلتا نہیں ہے۔ ان سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنا گھر یا کسی کا گھر یا اپنا خاندان برباد کرنے کی بجائے اور اگلے کے پیسے، مال و دولت، ایک شادی ساری زندگی لوگ پیسہ جمع کر کے کرتے ہیں، تو آپ اسی کو برباد کر کے ایک منٹ میں چلی جاتی ہیں، نہ آگے کا سوچتی ہیں نہ پیچھے کا سوچتی ہیں، تو اور اس کے خاندان کی عزت ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ الگ الگ وہ ہیلے بہانے کرتا تھا، جیسے وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا گھوڑی چڑھا، اب جو ہے نا الٹا ہے اس کے کہ عورت گھوڑ پہ چڑھ جاتی ہے۔ نظام اس طرح کا ہوا پڑا ہے، وہ اس پہ ہیوی ہو جاتی ہے، اور جب ان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں عدالتوں میں آگے پیچھے، وہ یہ ایسے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہ بہت پرانی دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں۔ یہ ان کے اندر یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان ایک میاں بیوی کا تعلق رہا ہے، میاں بیوی بن کے رہے ہیں، کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی احترام ہوتا ہے، کوئی ٹھیک ہے اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہو جاتا ہے، تو اختلاف کرنے کی بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے نا۔ یہ کرنا کس طرح ہے جو آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ دشمنوں کی طرف، پہلے ایسے کہ میاں بیوی سے معزز رشتہ یا کلوز رشتہ دنیا میں نہیں ہے، تو پھر ایسے کہ دشمن جیسا بن جائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب دوسری کی طرف جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتی ہے، تو پھر جب دوسری کہتے ہیں کوئی مل جائے، بابا مل جائے، کوئی مل جائے، بس جو ہماری بات مانے، بس ہماری ڈیمانڈ پوری کرے، ہماری بات مانے، کوئی مل جائے۔ اس میں نہ عمر کا لحاظ، نہ قوم کا لحاظ، نہ برادری کا، نہ کچھ نہیں، بس پھر بوڑھا مل جائے، پیسے والا مل جائے۔ یہ تمہاری سوچ، یہ ویلیو ہے۔ تو میری آپ سے بہترین گزارش یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے۔ بہتر یہ ہے کم عمر لڑکا تلاش کریں، کسی غریب کا تلاش کریں، اس کو اپنے مطابق ڈالیں اور اپنے مطابق پڑھائیں، اور اس کو جیسے مرضی چلاتے رہیں، وہ آپ کی تربیت اور آپ کا ہی سب کچھ ہوگا۔ یوں لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کی بجائے اس پہ محنت کریں اور اپنی جو آپ کی منشا اس کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور دوسری میری رائے یہ ہے کہ جو لیٹ میرج ہو رہے ہیں تو خدا کی پناہ مانگو اس سے، لیٹ میرج سے۔ نکاح ایک ضرورت ہے، جیسے کھانا ضرورت ہے، کھانا کبھی غلط بھی مل جاتا ہے، اچھا بھی مل جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اچھا مل جائے خوشی ہوتی ہے، شکر ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، برداشت کرو۔ نکاح میں رہو، جہاں بھی رہو نکاح میں رہو، بس ہماری یہ چھوٹی سی گزارش ہے۔ کم عمر سے رہو، بڑی عمر سے رہو، پیسے والے سے رہو، غریب سے رہو، نکاح میں رہو، تاکہ شیطان وسوسے نہ ڈالے اور تمہیں گناہ کی طرف لے کے نہ جائے۔ اس سے جو مصیبتیں، جو عذاب، جو نحوستیں آنی ہیں وہ شاید ہی کہیں آ سکیں۔ نکاح کی جو برکات سے محروم ہونا ہے وہ کہیں اور نہیں ہونا۔ تو مرد حضرات کے لیے بھی یہی میری گزارش ہے، آپ میں بھی اس قسم کی کنڈیشن پائی جاتی ہے، پڑھ گئے ہیں بہت، اب آپ بھی کیڑے مکوڑے نکالنا شروع ہو گئے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ غریب کی بچی لیں، اس کو پڑھائیں، اس کو اپنے مطابق ڈھالیں، جو چیز بڑھانا چاہتے ہیں بنائیں، جیسے رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، اور اپنی اور ان کی زندگی خوشحال گزاریں۔ یوں لوگوں کی زندگیاں برباد نہ کریں۔
یہ میری چھوٹی سی آپ سے گزارشیں ہیں۔ اور ایک مرد حضرات وہ جو بیرون ملک میں رہتے ہیں، مال و دولت والے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان میں رشتے کے نام پہ کہیں بھی فراڈ ہوا ہے، کسی جگہ بھی فراڈ ہوا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اپنا کام کروائیں تسلی بخش، اور اس کے بعد جب کام ہو جائے تب ہمیں فیس ادا کریں، اس سے پہلے فیس بالکل نہ دیں۔ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، پر یہ کہ فراڈ کی تحقیقات میں ضرور کروں گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ساتھ کیسے کس طرح کا فراڈ، آپ کے ساتھ رشتے کا فراڈ ہوا ہے اور آپ اب مایوس ہو چکے ہیں، آپ کسی پر بلیو نہیں کر سکتے، کسی پر اعتماد آپ کا نہیں آ سکتا، آپ آگے اس کو بڑھ نہیں سکتے، اور آپ کے اندر رشتہ ہونے کی مکمل صلاحیتیں موجود ہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ادارے کے ساتھ فوراً رابطہ کریں۔ آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بغیر فیس کے آپ کام کریں، جب کام ہو جائے تب فیس ادا کریں۔ اور وہ لوگ باہر کے ملک کے جو لوگ ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، خلا یافتہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، پہلی بیوی سے یا سیکنڈ میرج ہے، ان سے یہ گزارش ہے کہ سیکنڈ میرج لڑکی کی ہے، لڑکے کی ہے، وہ پیسہ مانگتی ہے، ایک شادی اتنا پیسہ مانگ رہی ہے تو دوسری بھی مانگتی ہے۔ آپ آگے کہتے ہیں غریب بچی سے کروا دو، بھائی غریب بچی بھی تو کس بنا پہ کرے گی؟ سنگل کے ساتھ تو وہ کر لے گی بغیر پیسے مال دولت، آپ کے ساتھ کیوں کرے گی؟ بھائی آپ دو بیویوں کو افورڈ بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ کہتے ہو جی ہم شادی کے بعد وہ کریں گے، یہ کریں گے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، ایسے نہیں کہتے۔ پیسہ شو کرنا پڑے گا، مال و دولت شو کرنا پڑے گا، لگانا پڑے گا، اس کے بعد سیکنڈ میرج ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اس کنڈیشن میں ہیں، سیکنڈ میرج والے ہیں، تو وہ اگر اس کنڈیشن میں ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ باقی جتنی میری مائیں بہنیں ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، مال و دولت والی نہیں ہیں، خرچہ نہیں کر سکتی، فیس ادا نہیں کر سکتی، ان کے لیے ہمارا رشتہ سینٹر بالکل فری ہے، پر ڈیمانڈیں کم کر کے انسان تلاش کرنے کے لیے آنا ہے، یہ ماڈرن والا کام نہیں کرنا۔ انسان چاہیے، اچھا رشتہ چاہیے، ہر طرح کی گارنٹی ہماری ہوگی۔ رشتہ نہیں مل رہا، رشتہ کروائیں گے، جہیز کے پیسے نہیں، جہیز دلوائیں گے، شادی کا خرچہ نہیں، وہ کریں گے، گھر نہیں ہے، گھر دلوائیں گے، سب کچھ جو سکوٹی چاہیے کریں گے، پر انسان کے بچے بن کے آنا ہے، دیندار بن کے آنا ہے، دنیا دار بن کے میرے ساتھ نہیں آنا۔ بالکل بغیر فیس کے میں آپ کا رشتہ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہی ہمارے دفتر میں رابطہ کریں، اپنی رجسٹریشن کروائیں، اور اپنا رشتہ کا کام پروسیس جو ہے وہ شروع کروائیں۔ امید ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو یہ پیغام میرا لوگوں تک پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی مائیں میری بچیاں بہنیں جہاں بھی ہیں اور رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان تک میری ویڈیو ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی بہن کا سہارا بن جائے اور کسی غریب کا سہارا بن جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے اور لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے۔